بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے ابلیس کا سجدے سے انکار۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، اور آج ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں بتائیں گے۔ ابلیس شیطان کا نام ہے، اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہ کافروں میں سے تھا۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی کون تھی ان کی؟ حضرت حوا علیہ السلام، بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ۔ بہشت کا مطلب جنت، اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھایا کچھ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا اور اس جنت سے جس میں وہ رہ رہے تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آگے تھے اور اس درخت کے قریب چلے گئے تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے، دعائیں سیکھیں اور اللہ سے معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے تو جو بھی اس پیغام پر چلے گا تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس کے بعد بچوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یعنی وہ شیطان جو تھا ابلیس، وہ اپنے آپ کو آدم سے برتر سمجھنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے، مہلت یعنی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، اور ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تمام لوگوں کو جو یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے ان کو جہنم سے بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں ان کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ وہ اس دھوکے میں آ گئے اور
پھر شیطان نے کہا کہ اس درخت سے تم کھاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس کے دھوکے میں آ ہی گئے حضرت آدم علیہ السلام، اور انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی چھپی ہوئی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اب وہ بیچارے دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنے لگے، یعنی درخواست کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں لوٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الاسراء میں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بچوں، یہ آپ کو آج میں نے بتایا ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا، یعنی وہ اپنے آپ پر بہت غرور کرتا تھا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنے اوپر فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ، اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔